اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ 4 نشانیاں بتائیں کہ میں تم میں سے ایک بندہ تم ہی میں سے اٹھا کے یہ 4 کام کروانے لگا. یہ 4 کام اللہ نے پہلی دفعہ نہیں کروائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک بندے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 4 کام پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کروائے. نعوذ باللہ آخری دفعہ نہیں کروائے, صحابہ نے یہ کام کیے. پھر پہلی دفعہ ایک ہی شخص 4 کام کر رہا ہے, ورنہ یہ پورا کا پورا دور یتلو علیہم آیات کا دور آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک چلا ہے. ورنہ آپ کے ذہن میں کیا نقشہ بنتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو آسمان کی نشانیاں ان کی قوم کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اوپر دیکھو کوئی شکاف نظر آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم ٹیلسکوپ بھی ایجاد کر چکی تھی. میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں, صالح کی, ہود علیہ السلام کی, ادریس علیہ السلام کی. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سینس پتہ چلے. اور میرا اور یہاں پہ جو فریکچر آتا ہے نا, یہاں پہ ڈفرنس آتا ہے, ڈیلٹا آتا ہے مقدمے میں اور نقطۂ نظر میں, وہ کیا ہے. اللہ عز و جل نے کہا یہ پہلا کام کیا کرے گا, یتلو علیہم آیات کرے گا. دوسرا کام کرے گا یزکیہم. تیسرا کام کرے گا یعلمہم الکتاب. اور چوتھا کام کرے گا حکمہ پریزنٹ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک کا دور تھا یتلو علیہم آیات کا. یہ میری رائے نہیں ہے, جمہور علماء نے پورا میپ بنایا ہوا ہے. یزکیہم ہر نبی کی خصوصیت میں بتاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے یزکیہم کا دور شروع ہو جاتا. انہوں نے یتلو علیہم آیات بھی کرنا ہے, مگر یزکیہم ان کا خاصہ بن گیا. اس وجہ سے یہ ابراہیم اکارڈ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ سارا کا تذکیہ کرسچینٹی بھی کرا رہی ہے, یہودی تفسیر کہیں اور کی. ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کتاب کا لفظ نہیں آ رہا. قرآن پڑھیں آپ کو پتہ چلے موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کتاب کا لفظ انٹروڈیوس کر دیا. اللہ نے کتاب نازل کر دی. کتاب نافذ بھی کروانا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کتاب کے اوپر کیا کرتے رہے, سیاست کرتے رہے, طاقت اور دین نافذ کرواتے رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء سے بتا دیا. اس سے پہلے سیاست کا کوئی مادہ نہیں تھا, اس طریقے سے معاملات نہیں تھے, اور کسی اور طاقت کے اندر بھی آپ دین نافذ کر سکتے, دین اپلائی کر سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کسی طاقت کے تابع نہیں آ سکتے. کتاب آپ کے پاس آ چکی ہے. کتاب کا مطلب قانون ہے بھائی. میں کہاں سے لے رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں. چوتھا, عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے بعد پہلی دفعہ اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے حکمہ عطا کی. اب حکمہ کا دور سٹارٹ ہو گیا. 671 سال تک یہ دور چلے گا. اب اللہ نے قرآن میں بتایا, میں قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا یہ سارے 1,24,000 انبیاء ایک طرف الگ الگ کمپارٹمنٹس میں رہے. یہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیات بھی کرے گا, یعلمہم الکتاب بھی کرے گا, یزکیہم بھی کرے گا, اور حکمہ بھی کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ یہ ہو گیا ہے اور صحابہ نے 4 کام کیے. میں خلفائے راشدین سے پورا کر دوں گا. اس آپ نے چونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے, www.sourcecode.academy پہ جائیں, یہ ویب سائٹ ہے. پورا میں نقشہ ریفرنس کے ساتھ, تمام علماء کی ریفرنس کے ساتھ, صحابہ آدم علیہ السلام سے لے کے علی بن ابی طالب تک, آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء اور خلفائے راشدین چاروں, ان چاروں خلفائے راشدین نے یہ 4 کام کیسے کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قرآن میں. یتلو علیہم آیات, یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب میں کیوں بتا رہا ہوں یہاں پہ میرا ڈفرنس کہاں ہے, کیونکہ ابھی تو ایسی بات نہیں میں نے کی, یہ بھی وہی بات کہہ رہے تھے. مگر جیسے ہی ابھی شام الہی صاحب یہ آیت کا ترجمہ کریں گے اچانک اینگل بدل جائے گا. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یتلو علیہم آیات کا ترجمہ کیا ہے سر؟ قرآن پاک کی تلاوت کریں. جی, اب آپ کو ہی پتا ہے کہ یتلو علیہم آیات, تو یہ والے الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یتلو کا مطلب تلاوت ہے, علیہم ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا تھا. مگر قرآن خود بتا رہا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. اور آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں سے کھلتی ہے ساری کی ساری ڈیمانڈ فار میتھمیٹکس, فزکس اینڈ this astronomy and biology and all of this natural sciences. اور یعلمہم الکتاب سے کھلتی ہے فرضیت ہو جاتی ہے پولیٹیکل سائنس کی, جس کو ہمیں پتا ہے. میں بتاتا ہوں سر, تلاوت کا سر مصدر جو ہے وہ فالو کرنے کا ہے. قرآن پاک خود تلاوت, آپ کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں بتائیں. بتاتا ہوں. آیت کا مطلب آپ کو بھی پتا ہے, آپ نے بھی کافی سارے بیان دیے ہوں گے کہ آیت کا مطلب صرف وہ سطر نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. آیت کا مطلب ترجمہ کہنا چاہتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں سر اس کا مطلب کیا اور کیسے ہے وہ بھی بتاتا ہوں.
یتلو علیہم آیات کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہی ہے میری آیت ہے، یہ میری آیت ہے. صحابہ کہف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عجیب و غریب واقعہ. اللہ کہہ رہی ہے میری آیت ہے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ جتنے بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو اوپر لے کے جایا جا رہا ہے، جہاں جہاں بھی ایکسٹراڈنری ایونٹ ہو رہا ہے. حضرت عزیر کے ساتھ کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں خود ارشاد فرما رہے ہیں یہ میری آیت ہے، یہ میری آیت ہے. آیت کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ جو ہم نے آیت جسے ہم میں اور آپ آیات کا مطلب آیات مبینات کا اور بھی مطلب ہوتا ہے. اس کا آپ ٹرانسلیشن کریں. بتاتا ہوں کہ یہ ان آیات کو ڈی کوڈ کر کے تمہیں فارمولائز کر دے گا. یتلو علیہم آیات کا مطلب بریڈ کرمز کو پیچھے پیچھے فالو کرے گا اور اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اللہ کی نشانی کو پوری طریقے سے سمجھائے گا. یہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک کا دور ہے. اور یہ میں صرف میں کہتا ہوں ترجمہ تو کریں نا آگے. یتلو علیہم آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ ابھی تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان سائنس کو ڈی کوڈ کر کے فارمولیٹ کرے گا، ایکویٹ کرے گا. میں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کے 100% کیا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو آپ نے ترجمہ کیا یہ عام فہم انداز میں ذرا سمجھائیں. جی بتاتا ہوں سر، اور وہ کیسے ہے وہ بھی بتاتا ہوں. اس کو ایز اے فتویٰ لیجیے گا. قرآن میں اس لیے کہتا ہوں میرا اختلاف یہاں سے اس لیے ہونا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو آپ کو پتا تفسیر بر رائے آپ نے اپنی تفسیر کی دلیل 1400 سال پہلے سے دے دی. نہیں سر ابھی سے تو قرآن سے دوں گا. نہیں میں قرآن سے دوں گا. قرآن پاک کی ایسی تفسیر کرنا جو پہلے کسی امت کے کسی صحابی نے تابعی نے رسول اللہ نے نہ کیا وہ آپ کو پتا حرام ہے. بالکل. اور کریں آپ تفسیر. یہ جو مقدمہ آپ نے جملہ بولا نا اس میں یہ مفروضہ ہے کہ صحابہ نے قرآن کی تفسیر کی بھی اور ان کے خلاف. تو یار میں تو یہ واللہ الذی مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں، میں تو پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں. بالکل. میں تو قرآن پاک کے بارے میں یہ کہتا ہوں انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. قرآن کی تشریح کا واحد ایک سورس ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. 14 سال میں کسی نے کیا ہے؟ 1400 سال میں کسی سے کیا ہو یہ اسلام نہیں ہے کہ اگر ابن تیمیہ نے کیا تو میں نہیں کر سکتا. اب میں اس بارے میں آپ کی اصلاح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کے اوپر اجماع ہے 1400 سال تک جو بندہ آپ سمجھتے ہیں 1400 سال تک کوئی بندہ ایک بھی صحیح نہیں آیا، میرے پر وہی آئی ہے. یہ راشد الحلیفہ ایک بندہ نہیں میں ایک بات نہیں کر راشد الحلیفہ کا پتا آپ کو؟ جی پتا ہے سر. میں اگر میں اتنی سی بات بتاؤں میں نے کیونکہ مجھے ابھی ریلیٹ ہوا میں نے آپ کا نہیں وہ ظاہر ہے میں نے سنا بھی اچھا سر میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ٹرانسلیشن ہے نا نہیں ٹرانسلیشن وہی ہے ظاہر ہے لیکن وہ آگے راشد الحلیفہ پہلا راشد الحلیفہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ. اچھا سر ان کو مقدمہ تو پیش کرنے دیں. اچھا جی سر جی بولیں سر. سر سورہ جمعہ کی آیت ہے جو میں سنا رہا ہوں. سب لوگ اپنے اپنے موبائل پہ سورہ جمعہ کی آیت نکال لیں، قرآن پاک کی آیت کو سنانے لگا اور آپ غور سے سمجھیے گا. جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے یہ 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کروائے. یہ آیت نمبر 2 ہے سورہ جمعہ. یتلو علیہم آیات یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کہاں سے میں نے مطلب یہ ہے آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد میں صحابہ سے مثالیں دوں گا. کوئی صحابہ سے آپ نے اس ترجمے کی مثال ثابت کرنی ہے کہ پوری امت کہہ رہی ہے اس سے مراد تلاوت قرآن پاک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد کچھ اور ہے. سر پوری امت نہیں، میرا رب اور اس کا نبی اور صحابی. یہ میرا مقدمہ صحابہ تک ہے. صحابہ کے علاوہ میں کی سلت بس میں ابھی یہاں تک کی آپ سر بابا پوری امت کے ہی جا رہے ہیں نا وہ مقدمہ. اللہ عز و جل نے کہا یسبح للہ. یہ سورہ جمعہ سٹارٹ ہو رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 ایٹریبیوٹس اوصاف بتا دیے. یہ غور سے سمجھے میں کیوں یہاں پہ بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ عز و جل نے 4 ایٹریبیوٹس بتائے. نیچے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم امین میں سے میں ایک نبی ابھی مبعوث کرنے لگا ہوں جو تمہارے لیے 4 کام کرے گا. یہ 4 بھولنے نہیں، الملک القدوس العزیز الحکیم. نیچے 4 کام کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کریں گے. یتلو علیہم آیات یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہ 4 کا 4 کے ساتھ کمبینیشن غور سے سمجھے. قرآن خود بتا رہا ہے کہ ان کاموں کا ترجمہ کیسے اور مطلب کیا لینا ہے. القدوس کا مطلب یزکیہم ہم سب کو پتا ہے. یزکیہم اوپر القدوس لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے العزیز، نیچے یعلمہم الکتاب. اس لیے ہمیں پتا ہے وہ قانون کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اوپر عزیز لکھا ہوا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے الحکیم تو نیچے لکھا ہوا ہے الحکمہ. وہ حکیم ہے تو نیچے حکمہ ہو رہی ہے.
اب مجھے اتنی سی بات بتائیں کہ ان تینوں کا کمبینیشن نیچے تینوں 3/3 بالکل 100% میچ کر رہا ہے، تو الملک کا کمبینیشن نیچے یتلو علیہم میں قرآن پڑھ کے سنانے والا نہیں ہو سکتا، الملک کے تھرو پہ چلتا ہے کہ یہ اس سسٹم کو سمجھانے والا ہے. اور یہی کام اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ لعلہم یتفکرون کیوں آتا ہے. یتلو علیہم کے اندر بھی یہ ترجمہ موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. سر میں بالکل ہے، تو اب یہ تو نہیں کہ مگر قرآن سمجھانا کائنات کے